وقال الله تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سامعین کرام، آپ حضرات بڑی دیر سے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے یہاں سے کچھ پیغام لیا، کچھ فکر لی، تو آپ کا آنا کامیاب۔ اگر کچھ قوت فکر پیدا نہ ہوئی تو آنا ناکام۔ کانوں کی لذت کا نام تقریر نہیں ہے۔ تقریر اسے کہتے ہیں جو آپ کے دل میں امت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے ایک فکر پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نبوت سے پہلے اسماء، ناموں کے علوم دیے، ناموں کے علوم سکھلائے۔ تقریباً جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو نبوت سے پہلے علم دیا گیا۔ نبوت کے لیے علم شرط لگائی گئی۔ یاد رکھیے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء، ناموں کے علوم دیے، پھر کیا کہا اللہ نے؟ ثم عرضهم على الملائکہ۔ فرشتے وہ چیز ہیں جس کی غذا عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود رب کے حکم کے مطابق اس فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا، سجدہ کیا۔ آپ غور کیجئے بیداری کے ساتھ، کیوں سجدہ کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ بنیادی چیز کیا تھی؟ بنیاد کیا بنی تھی؟ بنیاد علم۔ علم کی بنیاد پر نبوت ملی، علم کی بنیاد پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا۔ یاد رکھیے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ آپ اپنے دل کے درد کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ یہاں آنا آپ کا کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم۔ دیکھیے میرے لیے پریشانی کا سبب ہے، کوئی بات نہیں کیجیے۔ لوگ پوری دنیا میں خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک پوری دنیا کے اندر نماز میں پانچوں وقت کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس قوم پہ اللہ کا غضب ہوا، جو قوم گمراہ ہوئی، جس کی سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے، خانہ کعبہ میں کہا جا رہا ہے، بیت المقدس میں کہا جا رہا ہے، اور آمین کہا جا رہا ہے، ایک گمراہ قوم کے اوپر کہ اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے۔ لیکن اس قوم کی مصنوعات پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ ایک جزیرہ، یہود کا ایک جزیرہ، وہ پوری دنیا پہ تقریباً قابض ہے، اور یہود پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، نصرانی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ گلف پہ، سعودی پہ اور عرب کنٹری پہ حکومت نہیں ہے؟ یاد رکھیے آپ کی بھول ہے، بھول ہے۔
بات کی طرف کہ یہود اور نصرانی جس کی مصنوعات آج بھی دنیا میں تقریباً چل رہی ہے، پوری دنیا پہ وہ قابض ہے، اور ہم والضالین آمین کہہ رہے ہیں. ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیا؟ خانہ کعبہ میں نماز ہو رہی ہے، وہاں بھی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. بیت المقدس میں نماز ہو رہی ہے، وہاں بھی نماز قبول نہیں ہے کیا؟ یہ فضل رحمانی بھلائی کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین. آپ آمین کہہ رہے ہیں. اے میرا رب میری دعا تو قبول کیجیے. دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی حکومت ہے. کیا بات ہے؟ کیوں سوچئے، تقریر مت سنیے، کان کی لذت مت حاصل کیجئے. خدا کا واسطہ اپنے دل کی گہرائی سے اور دل کی گہرائی میں دستک دیجئے. اس لیے کہ علم کے اندر وہ فائق ہے. اللہ نے کہا وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں پر جو علم ہے علماء بیٹھے ہیں. علم سے مراد مدرسہ فضل رحمانی بھلائی کی صرف تعلیم نہیں ہے. چاہے کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ سارے علوم کے سلسلے میں اللہ نے کہا اور شروع میں کہہ دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علوم دیا. کیا وہ کون سا علم تھا؟ اور جب اللہ کا اصول اور ضابطہ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ سر بلند ہوں گے، آپ کی حکومت ہوگی. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط ہے آپ سچے پکے مومن اور مومنہ بن جائیں. آپ کی حکومت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ کی بادشاہت ہوگی. بادشاہت ہے، ڈھنڈے پڑ رہے ہیں. آپ تو بھلائی میں بیٹھے ہیں نا، سینٹر میں جا کر دیکھیے ڈھنڈے پڑ رہے ہیں. ہمارے بدعمالیوں کی بھی نتائج ہیں. اور بہرحال عرض یہ کرنا ہے، جب اللہ کا ضابطہ ہے کہ آپ علم کے اندر آگے بڑھیے، گھروں میں ٹائل مت لگائیے، قورمہ اور بریانی مت کھائیے، لیکن زمین مت خریدیے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ملک ملت کی امانت ہے انہیں پڑھائیے. آپ نے اپنے پیسے گھروں پہ اور کھیتوں میں لگایا. اللہ کے ضابطے کو آپ نے توڑا. یہودیوں کو مسلط کرنا آپ کے اوپر. تو علم، اور لوگ یہ کہتے ہیں مدرسے والے آ گئے، آپ نے چندہ جم کر دیا. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں محلے میں کوئی بچہ بڑا ہونے آ رہا ہے، ان کے نمبرات اچھے آئے ہیں، IAS IPS اور MBBS کی امیدواری میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے، آپ سے اگر کہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا احمد وحید فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے تحریر چھیڑی ہے اس قول کی، میں کہتا ہوں یہ ان کی تحریک نہیں ہے. اگر آپ لوگ کر کے آواز بلند کی، ان کی تحریک کو مضبوط کیا، پوری ملت اور پورا ملک مضبوط ہوگا. اسی کا مظہر حضرت مولانا کی تحریک ہے. جب آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور زندہ قوم کی پہچان حالات کو سمجھ لینا ہے. حالات کا مقابلہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے علوم اور فنون میں اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں. اللہ نے کہا کہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف عبادت کا نماز ہے تو ٹھیک ہے، یہ فضل رحمانی بھلائی کی مسجد میں چلے جائیے، رات کی نماز پڑھیے، پیدائش کا بنیادی مقصد ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. اصل عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ اور حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت ہر ایسے اعمال کو کہتے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے خوش ہو جائے. اور وہ خوشی کب ہوگی؟ وہ خوشی کب ہوگی جب آپ حالات کے اعتبار سے اپنے اندر سوچ پیدا کیجئے، فکر پیدا کیجئے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر وہ چیز پیدا کیجئے جسے اکابر نے اپنایا ہے. یقین مانیے مستقبل ہمارا ہوگا، مستقبل ہمارا ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ سوال کرتے ہیں، یہ جو حالات ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی نے بہت واضح کر دیا ہے. آخر یہ حالات کیوں آئے؟ حالات کیوں آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ وجہ یہ ہے، 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ، ہم نے علم میں آگے نہیں بڑھے. اگر علم کے اندر آگے بڑھے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. دوسری بات، اتحاد. یہود کا ایک آدمی اگر کسی ملک میں اس کا مرڈر ہوتا ہے تو اس ملک پہ آفت اور زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. اور تو اس کے اندر اس قدر اتحاد ہے. اور ہمارے اندر کیسا اتحاد؟ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مولانا محب الحق صاحب یا مولانا اعجاز صاحب نے آواز دی علاقے کے لیے فلاں کام کرنا ہے، تو آپ کا اور ہمارا کام ہے ٹانگ کھینچنا. میں آپ حضرات سے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے محلے کا کتا، آپ کی گلی کا کتا بھی اچھا کام کر رہا ہو، خدا کی قسم اس کا آپ ساتھ دیجیے، اس میں آپ کی نجات ہوگی. کتا بھی وہ کام کر رہا ہو. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کیوں کام کریں گے، یہ امام صاحب کیوں کام کریں گے، یہ داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ والا کیوں کام کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. تو کام کرنے کا سلیقہ پیدا کیجئے. اور جو کام اگر آپ نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی کام کر رہا ہے ان کا ساتھ دیجئے. تو دوسری وجہ اتحاد. اور تیسری وجہ، جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے. فلاں مولانا محب الحق صاحب نے بلایا ہے، نتیجہ کیا؟ واہ صاحب ابھی شادی کی اور فوراً بچہ چاہیے. ارے کم سے کم 9 مہینہ 10 مہینہ انتظار کیجیے. تو یہودیوں نے اور اس وقت جو اقتدار میں ہے اس نے 100 سال تک محنت کی ہے زمینی سطح پر. اور ہم لوگوں نے آزادی کے بعد محنت نہیں کی، ٹانگ کھینچنا اور تنقید کرنا سکھا ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، جس امیر کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، جس پیر و مرشد کے ہاتھ بیٹھ ہیں، اللہ معاف کرے اس پر بھی تنقید. تو یاد رکھیے ہمارے اندر فوراً ہم نتیجہ تلاش نہ کریں، محنت کریں. ہم میں سے ہر آدمی جو موجود ہے یا غائب ہے سوچتے ہیں شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا منگیری، مولانا منت الرحمانی، مولانا محمد ولی رحمانی بن جائیں. آج بیٹھ ہوئے، فارغ ہوئے، بس ہم حضرت صاحب بن گئے. ارے ہوا صاحب فوراً، ارے کم از کم ڈاکٹر نے جو دوا دی
اور فوراً آگے نکل گئے. تو جو محنت ان لوگوں نے کی اطلاع پر آنے کے لیے 100 سال محنت کی ہے, آج اس کا بول بالا ہے. ہم لوگوں نے محنت نہیں کی اور نتیجہ فوراً چاہیے. تو 3-4 وجوہات ہیں اس وقت حالات کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, مولانا صاحب بڑی لمبی چھوڑ دی, حل آپ نے بتلایا نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے, میں بھی پہنچ گیا. تو حضرت نے کہا, حضرت مولانا اندر شاہ صاحب نے مذاق کیا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ آپ تو جرح و تعدیل میں بڑے آگے ہیں, احادیث کے اسماء و رجال پر بحث کر لیتے ہیں, مین روڈ پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں, نتیجہ نہیں نکلتا. بہرحال یہ بڑوں کا مذاق تھا. میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جب ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے, وہ صلاحیت پیدا ہو جائے, یقین کیجیے آج نہ کل حق کا سورج طلوع ہوگا. اور یہ حالات کا حل جو حالات چل رہے ہیں, قرآن کریم میں اللہ نے کہا فَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب مکی زندگی تھی یہی حالات تھے, کھلے عام صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کا بازار کم تھا. بلال حبشی کو ریت پر لٹایا گیا اور ریت پر لٹا کر چیخ و پکار کہی گئی. جب چیخ و پکار کی نوبت ہوئی تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب مدنی زندگی آئی کھلے عام نماز ہوئی.